بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 5 پارہ اور 15واں رکوع ہے الحمدللہ۔ 116 آیات سے ہم دیکھیں گے آج۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ کو معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، اور شریک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا، اللہ کے لیے جو کام کرنا اس میں کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ عربوں کا دین شرک ہی تھا، حالانکہ وہ ابراہیم کی اولاد تھے اور ان کا دین توحید تھا۔ وہ اس لیے یہاں آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن شیاطین نے ان کو بہکا دیا۔ 117 آیات کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہی لیکچر آ رہا ہے کہ شرک کی ایک قسم اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے، شرک ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر دیوتاؤں کو پکاریں، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، یہ بت تھے ادھر کے بڑے بڑے جن کو یہ پوجتے تھے، خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو، زیادہ مؤنث بت تھے ان کے، اور یہ عورتوں کا بت بنا کر لباس زیور پہناتے تھے، سنوارتے تھے، اس وجہ سے اس سے مائل تھے، یعنی وہ خوبصورت لگتی تھی۔ یہ عورت کا بت بنا کر پھر کیا کرتے تھے، اس کو سنوارتے سجاتے تھے عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ سورۃ مریم 44 میں ہے کہ ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ سورۃ الانعام میں 121 میں شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے کہ تم سے جھگڑے، جو اس کی بات مانے وہ بھی مشرک ہے۔ پھر آگے سورۃ الانعام 137 مشرکین کے بارے میں آیات ہے کہ مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے قتل کرنا اتنا آسان کر دیا۔ 118 آیات کو اگر دیکھتے ہیں تو اس پر شیطان پر اللہ کی لعنت ہے، جب اس نے سجدے سے انکار کیا تب سے رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ اس نے کہا تھا البتہ ضرور لے لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر۔ اس نے کیا کیا تھا، چیلنج کیا تھا، کس کو، اللہ رب العزت کو چیلنج کیا تھا۔ سورۃ الاعراف 16 اور 17 میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، بھٹکاؤں گا، ہر طرف سے ان کے سامنے آؤں گا، ان کے سامنے کہ آگے پیچھے شکر گزاری نہیں ہوگی تیرے سامنے ان کی۔ بنی اسرائیل 62 میں اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک اس کی اولاد کو ضرور پھانس لوں گا۔ سورۃ الحجر 394 آیت میں سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ سورۃ النحل میں 100 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے شیطان کا زور اس پر چلتا ہے جو اس کے دوست بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کس پہ چلتا ہے، جو اس کے دوست بنتے ہیں۔ 119 آیات کو دیکھتے ہیں کہ میں ضرور ان کو بھٹکا دوں گا اور امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی انسان کی خواہشات کو اس کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا۔ غور کیجئے نماز کو، ٹھیک ہے، اور جو کام نماز لیٹ کر کے ہم کرتے ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ عرب میں جانوروں کو بتوں کے نام کیا جاتا تھا، اور جو اونٹنی 5 بار بچہ پیدا کرتی، ٹھیک ہے، ذرا غور کیجیے گا، جو اونٹنی 5 بار بچہ پیدا کرتی، 5واں نر ہوتا تو اس کے کان چیر کے اس کو آزاد کر دیتے کہ اب اس کو کچھ نہ کہے، جہاں مرضی رہے۔ بتوں کے نام پر منسوخ کرنا شرک کی سب سے بڑی قسم تھی، ٹھیک ہے۔ اور 120 وہ وعدے کرواتا ہے، امید دلاتا ہے، بچنے کی ضرورت ہے، جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، خواہش جوان ہوتی جاتی ہے۔ 121 یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ وہاں سے لے جانے کی جگہ ہے۔
ٹھیک ہے، 170 اور 119 میں آپ غور سے دیکھ لیں کہ شرک کی علامات ہے بتوں دیوتاؤں کی پوجا، شرک عظیم بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ 122 میں دیکھتے ہیں قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے یہاں کہ جہنم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ جنت کی بات، وعدہ کے ساتھ وعید بھی، تاکہ انسان مایوس نہ ہو۔ وعدے سچے، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ 123 میں قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، کیا وہ دن جو ہم چاہیں وہ ہو سکتا ہے؟ محاسبہ کیجیے اپنا، جھانکیے اپنے گریبانوں میں کہ میں کیا سوچتی ہوں، مجھے وہاں کیا ملے گا۔ ہم جنت کا ہی نہیں سوچتے، مگر جنت میں جانے کا فیصلہ محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہاں فیصلہ ہماری آرزوؤں پر مشتمل نہ ہوگا، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش۔ اہل کتاب ان کے خیال میں جنت کا مستحق صرف وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ من یعمل، جو برا کرے گا وہ برا پائے گا، اس کے لیے محنت عمل چاہیے، ٹھیک ہے، محبت چاہیے، محنت کرنی ہوگی، عمل کرنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہم سب رنج و فکر میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس آیت میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرہ بھی برائی کریں گے تو اس کی جزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو۔ یہ آیت لوگوں میں عمل ابھارنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرنے کے لیے؟ عمل کو ابھارنے کے لیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے۔ اور دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو جزا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان، یہود و نصارہ تینوں گروہ اکٹھے تھے، اور ان کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی۔ ہر گروہ کا یہ خیال تھا کہ پہلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہود نے کہا ہم موسیٰ کی امت ہیں اور جن سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ نصارہ نے کہا ہم عیسیٰ کی امت ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہے۔ اور مسلمان نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم سب سے بہترین لوگوں میں سے ہمیں چھانٹ کر نکالا گیا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا، کسی کی ایمانی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے تو نتیجہ بھی لازم ہے، قیامت عدل پر ہوگی، انصاف پر ہوگی۔ اور آگے 124 پہ بھی نیک عمل کرتے کوئی بھی کرے، اس میں فرق نہ کیا جائے، شرط اس کی کیا ہوگی؟ ایمان۔ ایمان بیج کی طرح ہوتا ہے، بیج ڈالیں گے تو پھل نکلے گا۔ نیک کام کرے، ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 125 اور 126 میں کون زیادہ اچھا ہے دین میں اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے۔ اب یہ آپ نے ابراہیمی صفات میں دیکھنا ہے کہ وہ سب سے پہلے متقین میں سے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اگر 124 میں دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ کھجور کی پشت میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہے نکیرہ، کہ دھاگے برابر بھی جو ہوتا ہے نا عمل، وہ بھی تمہارا تولا جائے گا، اس کو بھی سراہا جائے گا۔ کون ہے زیادہ دین میں؟ کون زیادہ اچھے عمل کرے گا؟ ابراہیم کی اس آیت میں عمل صالحہ کو مزید بیان کیا گیا ہے کہ سب سے اچھا دین کس کا تھا؟ دین ابراہیم، سب سے بہترین دین۔ اور 126 میں اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز عاقل ہو یا غیر عاقل، اسلام کا حسن ذہن سازی کرتا ہے، پھر قانون دیتا ہے اور عمل کرو اور عمل کرواتا ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کون سے ہیں؟ ابراہیم کا طریقہ اور نیکی میں بہترین طریقہ ہونا چاہیے۔ پہلا تعارف آخرت کا، صفت ہے مالکی یوم دین، دین کے ساتھ نتیجے کا دن۔ سورۃ النساء، ساری سورت میں اللہ کا عدل نظر آئے گا آپ کو۔ عمل کے
اندرونی حصے ہیں جو اندرونی حصہ ایک بیرونی حصہ ایک، حسن کی تعریف، اس طرح سے کام کرنا ہے جیسے تم اللہ کے کو سامنے دیکھ رہے ہو اور اس کے سامنے کام کر رہے ہو۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ 122 میں ایمان لانا ہے، 122 میں نیک عمل کرنا ہے، 125 میں اللہ کے احکام کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اور 125 میں دوسروں پر احسان کرنا ہے، اور 125 میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، 125 میں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ادھر پوچھ رہے ہیں نا 125 میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون زیادہ اچھا ہے دین میں، کون اللہ کے سپرد کرے گا خود کو۔ تو اس میں بس میرے اور آپ کے کرنے کی یہ کام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے میں سپرد کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے